اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو کہ کفر کرنے والا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، خواہ وہ تم ڈراؤ ان کو یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ کفر کیا ہوتا ہے. ایک وہ کفر ہوتا ہے نا کہ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نو ایکسپوجر، نو آئیڈیا، اسی لیے آپ بلیو نہیں کر رہے. ان کا امتحان اور طرح کا ہے. یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا آ رہا ہے جو کہ جانتے ہیں لیکن اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. سن لیا، سمجھ لیا، لیکن تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے. اندر سے دل ان کا گواہی دے رہا ہوتا ہے، ان تک یہ پیغام پہنچا ہوا ہوتا ہے، ان کو بات پتہ ہوتی ہے، وہ نہیں مانتے. یعنی آپ مجھے بتائیں، کیا ہر مسلمان کو نہیں پتا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے؟ پتہ ہے نا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا دل چاہے گا، میں کنونس ہوں تو میں نے نماز پڑھنی ہے، ویسے نہیں پڑھنی. کیا ہر مسلمان کو نہیں پتا کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں غصے سے بچنا چاہیے؟ یہ تو کامن باتیں جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو بولوں گا، رشوت تو میں لوں گا، میں تو یہ غلط کام کروں گا. ہمیں کتنے کام پتہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے وہ لوگ کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ دل گواہی دے رہے ہیں، کتابیں گواہی دے رہی ہیں، لیکن نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ برابر ہے کہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں. انذار کی بات کی جا رہی ہے. انذار کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بات کو اس طرح کسی شخص تک پہنچاتے ہیں کہ اس کو کانسیکوینسز سمجھ آ جائیں. تھریٹس نہیں ہوتی اس میں، کانسیکوینسز اسے ضرور پتہ چل جائیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، اٹس یور چوائس. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. آپ کو میں نے بتا دیا ہے نہ کرنے سے کیا ہوگا، یہ نقصان ہو جائے گا. تو وہ آپ نے بات پوری کلیئرٹی سے بتا دی کہ دیکھیں کرنے سے کیا آپ کا فائدہ ہے اور نہ کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہے. لیکن یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ لا یؤمنون. ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے، ایمان ہی نہیں لانا چاہتے. انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے، ایسا ان کا ٹیڑھ ہے کہ وہ کوئی کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا پھر انجام کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. اب بہت سے لوگ جب ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو ہم ان کا کیا قصور، اللہ نے مہر لگا دی. یعنی جس چیز کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ سیل لگ جاتی ہے. کوئی بھی ایسی مشینری ہے، آپ اس کو رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، 2-4 سالوں کے لیے آپ استعمال نہ کریں، کیا تو خراب ہو جاتی ہے. یوز کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو. آپ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں نا، آپ سمجھیں 6 مہینے کے لیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے امیگریشن لیا تو 6 مہینے ہم نہیں ہوں گے. ہماری گاڑی کھڑی ہے، نیبرز کو کہہ جاتے ہیں کہ پلیز اس کی بیٹری کو سٹارٹ کر دیا کیجیے گا کچھ دنوں کے لیے. اگر وہ نہیں سٹارٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈیڈ. تو کفر کرنے والا انسان نہیں وہ کام کر رہا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کفر کی وجہ سے اس کا نہ دل سمجھ رہا ہے بات کو، یعنی اس کے سامنے آیات آ رہی ہیں، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا. اس کے کانوں میں وہ باتیں پڑ رہی ہیں، آیات آ رہی ہیں، اس کو بتایا جا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا. اور اس کی آنکھوں کے سامنے غشاوہ. غشاوہ ایسا پردہ ہوتا ہے جو جیسے فراسٹڈ گلاس ہوتا ہے. فراسٹڈ گلاس کے پاس سے کوئی گزرے نا پیچھے سے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کوئی گزرا ہے، لیکن باریکی نہیں پتہ چلتی. تو ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ کیسے سکسیسفل ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی سفرنگ کیسے ہے جو کہ دین سے دور ہیں، لیکن ان کو بالکل یہ بات سمجھ نہیں آتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. اب اس کے بعد ہم تیسرا پروفائل پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے نا. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں، اسپیشلی جب ینگسٹر سے بات ہوتی ہے میری، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ابھی کنونس نہیں ہے نا، آپ کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، انکار صرف نہ کریں. اگر قرآن میں آ گیا نا تو انکار نہ کریں. آپ کہیں کہ اچھا مجھے ٹائم لگ رہا ہے اس کو اپلائی کرنے میں اپنی لائف میں، تھوڑا سا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. مثلا اگر آپ میں سے کوئی خواتین میں سے کوئی پردہ نہیں کر رہا تو آپ یہ نہ کہیں کہ پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا اسلام میں، ایسی بات نہ بولیں. آپ یہ کہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے. علماء ویسے تو نہیں آپ کو کوئی بات بتائیں گے نا کہ وہ خواتین کو ٹارچر دینا چاہتے ہیں، وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے.
وہ اللہ کا حکم آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. سورہ الاحزاب پڑھ لیں, سورہ نور پڑھ لیں, اللہ کا حکم موجود ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دراصل ابھی ٹائم لگ رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں, مجھے تھوڑی سی ایفرٹ مزید کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کی ضرورت نہیں ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, دل صاف ہونا چاہیے, تو پھر آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا, آپ کے دل کے اوپر سیل لگ جائے گا, آپ کو وہ باتیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گی. تو سب سے پہلی بات یہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انکار نہ کریں, کیونکہ میں نے فلاں اسپیکر کو سنا, اس نے یہ کہا, میں تو اس کو سنوں گا, میں تو فلاں جگہ نہیں جاؤں گا, اچھا وہاں پہ یہ پڑھا رہے ہیں. اب آپ ہمارے دیکھیں فرقہ واریت کی وجہ سے بھی ہم چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا پروفائل آ جاتا ہے, اور اس کے بارے میں ذرا لمبی بات ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت پر, اور نہیں وہ ایمان لانے والے. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں منافق نہیں تھے. منافق کہاں پہ آئے تھے؟ مدینہ میں. کیوں مکہ میں کیوں نہیں تھے؟ لوگ تھے نا, ان کا بس ایک ہی وہ جیسے تھا, وہ یا تو سن لیا یا منکر تھے یا وہ نیچی کیٹیگری تھے, اس لیے کہ مدینے میں جا کے بہت سارے مفادات اس کا وابستہ ہو گئے. مکہ میں مشکلات تھی. منافق جو ہوتے ہیں نا, وہ کیا چاہتے ہیں؟ بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. جب وہ مکہ میں تھے نا, تب تو مسلمانوں پہ بہت مشکلات تھی, تو اس لیے وہاں پہ جو بھی ایمان لائے وہ پکے مسلمان تھے, وہ جو کلیئرٹی سے مسلمان تھے. لیکن جب مدینہ میں مسلمان آئے نا, اب اسلامک اسٹیٹ بن گئی, اب مسلمانوں کا نام بن گیا, اب مسلمانوں کی پہچان بننی شروع ہوگی, تو اب انہوں نے کہا بھئی یہ بھی بڑے فائدے کا سودا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں, جہاں فائدہ ہوگا مسلمانوں سے تو ہم مسلمان ہیں, جہاں فائدہ ہوگا کافروں سے تو ہم کافروں کے ساتھ بھی مل جائیں گے. منافقت جو ہوتی ہے تب آتی ہے جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کسی قسم کا بھی کوئی لاس نہ ہو. زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں, لیکن دل میں ان کے نہیں ہیں. اور اسی لیے اس کی بھی دو کیٹیگریز آتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدے کے حساب سے منافق ہوتے ہیں, ان کی بیس ہی بہت ہی بیکار ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اندر عملی منافقت ہوتی ہے, یعنی وہ دل سے مانتے ہیں, عمل کرنے میں وہ سستی اور غفلت کرتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں, ابھی دیکھ لیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیتے ہیں. تو ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ان میں عقیدے کی منافقت کم ہوتی ہے, زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, عملی منافقت جو ہوتی ہے ہم اس میں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اس کو اس طرح سمجھیں, دل, زبان اور عمل جو ہے نا, اس میں ایک الائنمنٹ آپ کو لے کر آنی ہوتی ہے. آیت نمبر 9 کو دیکھیں, وہ کیا کیا کر رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لاتے ہیں, اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو, اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے. یخادعو, یہ یخادعو کا ورڈ ہوتا ہے نا, یہ اگر ہم گرامر کو دیکھیں تو باب مفعلہ سے ہے. جیسے اس میں نا کشمکش, بے چینی پائی جاتی ہے. تو کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, شعوری طور پہ اس بات تک وہ پہنچ ہی نہیں رہے کہ میرے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے. ایک صرف یہی نہیں ہے کہ آؤٹر پرسپیکٹو ان کا خراب ہے, ان کا انر پرسپیکٹو بھی بہت خراب ہے. وہ اندر سے بھی بس عجیب ہی کشمکش میں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ باریکی سے اس بات کو نہیں سمجھ رہے. اور پھر آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ہے تو زیادہ کر دیا اللہ نے اس مرض کو. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی اور انسان کو دیکھ کر ٹریٹس کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن حتمی طور پہ ہمیں کسی کو منافق نہیں کہنا, ہمیں کہنا نہیں چاہیے. منافقت مینس ڈیزیزڈ ہارٹ. تو دل تو ہم صرف اپنا دیکھ سکتے ہیں نا, دوسروں کا دل تو نہیں دیکھ سکتے. تو ہمیں اپنے بارے میں کنسرنڈ ہونا چاہیے. ہم اکثر دوسروں کو کہتے رہتے ہیں فلاں منافق, فلاں منافق, ایسے نہیں کہنا چاہیے. ہمیں اپنے لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر تو نہیں ہے, اور یہ کیونکہ دل کی بیماری ہے, ویکنس آف کیریکٹر ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے دل کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تو مرض بڑھ گیا. اللہ نے کیسے بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دیا تھا کہ دیکھو تم متقی بن جاؤ, غیب کو مانو, حقوق اللہ, حقوق العباد پورے کرو, پیسفل ہو جاؤ, فلاح کا راستہ ہے تمہارے پاس. لیکن نہیں انہوں نے کیا, تو پھر کیا ہوا؟ وہ کفر میں, خواہشات میں, دنیا کی محبت میں بڑھتے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کو اپنے لیے ڈیسیژن لے لیتا ہے, اس کو روکتا نہیں ہے, راستہ دکھا دیتا ہے, روکتا نہیں ہے. ہمارے بچوں نے ایکچولی یہ دیکھا ہے نا کہ کیا ہوا کہ ہم نے کہا بیٹا پڑھائی کرو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی, بس پڑھو, خود پڑھو, انڈیپینڈنٹلی پڑھو. بچہ نہیں پڑھتا تو پھر ہم جوتا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں سر پہ. ہم کہتے ہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو,
مار مار کے پڑھاتے ہیں. تو ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شاید ہمیں اسی طرح مارے گا تو ہم پڑھیں گے, زبردستی انگلی پکڑ کے کرائے گا. ایسے نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا. ٹھیک ہے, یو ہیو میڈ دا چوائس, خود ہی تم لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ایسے لوگوں کے لیے المناک عذاب ہے. یہ جو علیم بھی ہوتا ہے نا, باب فعیل سے ہے, کنٹینیوٹی ہے, لگاتار. دنیا میں دیکھیں کہ جب ہم بیمار ہوں, کوئی پیٹ میں بھی درد ہو, سر میں بھی درد ہو, سر درد سے پھٹا جا رہا ہو, تو اس میں بھی کبھی کبھی بیچ میں تھوڑا سا پاز آ جاتا ہے, تکلیف تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن آپ سوچیں اس میں کوئی ریلیف ہی نہیں ہے. ایسا ان کے لیے عذاب ہے. بما کانوا یکسبون, کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو منافق ہیں, جھوٹ بولنا جو ہے یہ ان کا ٹریٹ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے, اور جس کسی میں ان 4 میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس میں اس قدر نفاق موجود ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. اور یہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب عہد کرے تو پورا نہ کرے, اور جب لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. تب آپ دیکھیں کہ ہمیں ان باتوں کے معاملے میں کس طرح سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر کیا ہے؟ آیت نمبر 11, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ تم فساد کرو زمین میں, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ اپنے ہی اس چکر میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ جس چیز کو ہم اصلاح سمجھ رہے ہیں وہ غلط کام ہے. وہ چوری کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ٹرسٹ ایشوز ہیں. وہ کہتے ہیں تو سو واٹ, اٹس مائی لائف, میں تو اپنے لیے ڈیسیژن لوں گا جو میرا دل چاہتا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وارننگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں خبردار, بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں, لیکن پھر کیا ہے؟ دوبارہ ان میں شعور نہیں ہے. پھر وہ شعور کے بغیر جو ہے وہ یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. پھر آگے کیا بات کی گئی ہے؟ آیت نمبر 13 کو دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. کن کی بات کی جا رہی تھی اس زمانے میں؟ تو صحابہ کرام کی بات کی جا رہی تھی کہ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. لک, دیر آر پیپل فرام یور اون سوسائٹی, ان سب مشکلات کے باوجود وہ ایمان لا رہے ہیں, تم بھی ایمان لے آؤ. وہ کہتے ہیں لو ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. ہم بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پردہ نہیں کیا جا سکتا, نماز نہیں پڑھی جا سکتی, کیا جھوٹ کے بغیر تو جی رہا ہی نہیں جا سکتا, رشوت تو لینی ہی پڑتی ہے, جی دینی پڑتی ہے, یہ کام. لیکن ہمارے ارد گرد افراد ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یا جن سے بچنا چاہیے ان سے بچ رہے ہیں. ہم ان رول ماڈلز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے. کہتے نہیں ہم تم بہت معصوم ہو, تمہارے کو معاف کر دیتی ہو, میں تو کبھی نہ معاف کروں. جو لوگ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو بس اللہ والی ہے, بہت ہی سادی ہے. اگر اس کا شوہر خوش ہے, اس کی ساس خوش ہے, اور وہ گھر میں رہتی ہے, اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھتی ہے, تو ہم کہتے ہیں بھئی میں تو نہ اسے کر سکتی, دس از ٹو سفوکیٹنگ فار می. تو یہاں پہ سوال آ رہا ہے کہ یعقلون اور یشعرون میں کیا فرق ہوگا؟ یعقلون میں عقل کا استعمال ہے نا, ظاہری چیز سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جتنی آپ عقل استعمال کر رہے ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی گہرائی ہوگی. لیکن یشعرون جو ہے نا, شعر جو ہوتا ہے وہ بال کو کہتے ہیں, جو ہمارا ہوتا ہے نا, جیسے آپ کھانا کھا رہے ایک دم کوئی پتلا سا بال نکل آتا ہے, تو کچھ لوگ پورا کھانا کھا جاتے ہیں, ان کو بال کا پتہ بھی نہیں چلتا, وہ بھی کھا جاتے ہیں. اور جو ذرا غور و فکر سے کھاتے ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں ایسی کوئی بھی ذرا سی چیز ہو کھانے میں. تو شعور یہ ہوتے ہے باریکی والی چیز, بہت باریکی سے مائنیوٹس ڈیٹیل تک آپ کسی کے چلے جائیں تو اس کو وہ کہتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, خبردار ہو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے. اب آپ ان کی ٹریٹس ان کو دیکھتے جائیں, جھوٹ بول رہے ہیں, شعور نہیں رکھتے, ایک کنفیوز سی پرسنالٹی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی بات کو جو ہے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 14 میں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو کہ ایمان لے کر آئے, قَالُوا آمَنَّا, تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. استہزاء کہتے ہیں جو اندرونی طور پہ کسی کے اوپر ہنستا ہے, اندر سے آنکھ کے اشارے بھی ہم کرتے ہیں نا کسی کے بارے میں,
اور ہم اس وقت کسی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بات کیا کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسپلٹ پرسنالٹی ہے. انسان کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جب دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سر پہ دوپٹہ, اور پھر السلام علیکم, کیا حال ہے, الحمدللہ, جزاک اللہ. اور جب ریگولر سرکل میں تو ہائی فائی, ہے بڑی, ڈیوڈ. وہاں پہ کوئی سلام ہی نہیں, وہاں پہ جناب صرف دنیاوی باتیں. تو ہم نے نا خود سے کیٹیگرائزیشن کر دی. اسی لیے پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے, اگر ہم کوئی دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور وہاں دین کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد لیٹ سے آپ کہیں پارلر کے ٹرپ پہ گئیں اور وہاں پہ آپ کو وہ کوئی بھی جو جائز ایکٹیویٹیز ہے وہ کرتی نظر آ گئی, پیڈیکیور, مینیکیور, فیشیل, بال کا, تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ اللہ وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی, عجیب سا لگ رہا تھا, یا میں نے ان کو برگر اور پیزا کھاتے دیکھا فلاں ریسٹورینٹ میں. دا پوائنٹ از کہ ہم نے کیونکہ کیٹیگرائزیشن ایسی کر دی ہے نا, اس وجہ سے ہمیں وہ عجیب سا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا, کیونکہ ہم یعنی اپنی پرسنالٹی کو کیری نہیں کرتے کہ میں اگر کہیں پہ بھی ہوں تو مجھے ایسا ہی رہنا ہے. تقریباً 2.5-3 سال اب ہو جائیں گے میں گئی تھی یو ایس, تو مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ اب مجھے اتنے سالوں میں اتنی عادت پڑ گئی ہے, ہر کوئی پوچھے ہاؤ یو تو میں کہتی ہوں الحمدللہ, یا کسی اچھی چیز کو دیکھ کے ماشاء اللہ. اب میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ وہ مجھے پکڑ کے ہی عربی بول رہی ہے, پتہ نہیں کیا بول رہی ہے, پکڑ کے ہی لے جائیں. اتنا میرا فیئر تھا, اور شروع میں اپنی طرف سے بڑی محتاط ہونے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن الٹیمیٹلی میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جہاں پہ کوئی پوچھتا تھا ہائی ہیلو ہاؤ آر یو, تو میں یہ کہتی تھی الحمدللہ. اور میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ چھوڑ دو, اگر کوئی پوچھ لے گا, اور نو بڈی ریئلی نوٹسڈ, میں نے کہا کوئی زیادہ پوچھ لے گا کہ تم نے کیا بولا ہے, تو میں اسے بتا دوں گی کہ یا میں مسلمان ہوں تو ہم اس طرح سے ہم پریز کرتے ہیں اللہ کو کہ بھی گاڈ کو کہ بھی ہم یہ کام کریں, واٹس رانگ ود دیٹ. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو کریں. اور ہمارے بچے جو ہیں اس وقت یوتھ جو ہے نا سپلٹ ہوا ہے اس وجہ سے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کدھر کیا بولیں. اور پھر کیا کہا گیا, اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا اور ڈھیل دے رہا ہے انہیں ان کی سرکشی میں, اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی یعمہون جو ہے نا یہ بھی ام سے, دیکھنے سے, اور یہ کیا ہے عقل کے اندھے ہونا, بصیرت نہیں ہے ان کے اندر, تو ان کا تو اپنا مذاق اڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کہتا ہے ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا ہے, اچھا وہ چیئر کے پیچھے جا کے چھپتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, پردے کے پیچھے جا کے چھپتا ہے, آپ کتنا ہنس رہے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور آپ اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, اور بچہ اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھ رہا ہے. جو نفاق میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے کہ میں دونوں جگہ پہ ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کر سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کیا استہزاء, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے ان پہ, کیا کریں بے وقوفی. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, کوئی چیز نہیں چھپی رہ سکتی. اور اسی لیے کہہ دیا گیا, آیت نمبر 16 پہ ہم ختم کریں گے, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی بدلے ہدایت کے. اور تقویٰ کیا تھا, تقویٰ کا میں نے آپ کو میننگ کیا بتایا تھا کہ ایک چیز کو دے کر ایسے کو ایکسچینج کرنا کہ اپنے آپ کو بچا سکیں. متقی یہ کام کر رہا ہے کہ ہر جگہ وہ فیصلہ کر رہا ہے جس سے وہ کسی غلط چیز سے بچ رہا ہے, اس کا بڑا صحیح بارگین ہو رہا ہے, اس کی سٹاکس پہ بڑی صحیح نظر ہے. لیکن کافر تو ایبسولوٹلی انکار کر کے سائڈ پہ ہو گیا ہے, نن آف مائی بزنس. اور جو منافق ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں, خرید و فروخت اس طرح سے کر رہا ہے, اپنے آپ کو اتنا سمارٹ سمجھ رہا ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ریپلیکا لے کر آ رہا ہے, وہ بھی 3rd کلاس, اور گمراہی خرید رہا ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, نہ فائدہ دے گی تجارت اس کی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والا ہے, اس کو کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. جو بھی وہ اپنی طرف سے کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا لاس میں ہی جائے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں منافق جو ہوتا ہے نا وہ نفق سے, نفق کہتے ہیں ٹنل کو, سرنگ کو, ایک طرف سے جانا دوسرے سے نکل آنا. انفاق بھی اسی سے ہے نا کہ پیسہ ہمارا ایک طرف آئے اور دوسرے سے نکل جائے. لیکن نفاق والا کیا کرتا ہے, ایک طرف سے جاتا ہے, ایک بات کہتا جاتا ہے, دوسری طرف سے نکل کے کچھ اور اپنی پرسنالٹی کو بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم اس ویک کے لیے یہی ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے ان پرسنالٹیز کے حساب سے اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا ہے. جب ہم دیکھیں گے, اور ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ کیا رکھنا ہے, کیا ان آیات کو جب ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کوئی گلٹ میں چلے جائیں, کیا مقصد ہوگا, کیا کریں گے, ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, اور پیراڈائم شفٹ میں کیا لے کر آنا ہے,
ٹرانسفارمیشن لے کر آنی ہے. کس طرح کی ٹرانسفارمیشن لانی ہے؟ میرا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ میں نے متقی کے پروفائل پہ جانا ہے اور میں نے ایمان سے یقین کی طرف آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صحیح فیصلے کر رہی ہوں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں نہ پیدا کرے. دنیا کی بھی انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی اور آخرت کی بھی آسانیاں آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.